السلام علیکم۔ ہر وصول کے لیے شرعی وصول زندہ ہے، چوبند میں رہ کر کانٹوں میں پھول زندہ ہے۔ میلاد منا کر ہم بتاتے ہیں زمانے کو، ہم وہی ہیں جس کا رسول زندہ ہے۔ باتیں میرے حضور کی، سیرت مصطفیٰ، ولادت تا وصال مختصر، مہینہ ربیع الاول 1440 ہجری۔ نام و نسب حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیگر آسمانی کتابوں میں آپ کا نام احمد مذکور ہے، جبکہ قرآن و حدیث و سیرت کی کتاب میں آپ کے سینکڑوں صفاتی نام ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ والد کی طرف سے نسب یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قاس بن کلاب بن مرہ۔ والدہ کی طرف سے نسب یوں ہے: محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد المناف بن زرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب بن مرہ پر جا کر آپ کے والدین کا نسب مل جاتا ہے۔ نبی کی ولادت بشہادت 12 ربیع الاول بروز پیر مطابق 20 اپریل 571 کو ہوئی۔ اس تاریخ کو دنیا بھر میں مسلمان میلاد شریف مناتے ہیں۔ پرورش: نبی کی ولادت سے پہلے ہی والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ عمر مبارک تقریباً 5 سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی وصال فرما گئی، اور آپ کی پرورش دادا جان حضرت عبد المطلب نے کی۔ 2 سال کے بعد دادا جان بھی پردہ فرما گئے، اور پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے سنبھالی۔ حلیمہ سعدیہ کی قسمت چمک اٹھی۔ سرفرائی عرب کا دستور کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیجتے تھے تاکہ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں ان کی جسمانی صحت اچھی ہو اور وہ فصیح عربی زبان بھی سیکھ جائیں۔ اسی دستور کے مطابق والدہ ماجدہ نے بچپن میں آپ کو حضرت حلیمہ کے ساتھ ان کے قبیلے بھیج دیا، جہاں وہ آپ کو دودھ پلاتی رہیں۔ اسی عرصے میں آپ سے کثیر برکات کا ظہور ہوا۔ مبارک بچپن میں نبی کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا۔ چاند آپ کی انگلیوں کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام البرکت دریائے رحمت شاہ امام احمد رضا فاضلہ بریلی ارشاد فرماتے ہیں: چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی کپڑوں میں بول و براز نہ فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ عمر مبارک چند سال ہوئی تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتا دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہ ہوتے،
لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو فرماتے کہ میں کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ جوانی و کاروبار۔ آپ کی جوانی سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، رحم و شفقت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر غیری الغرض تمام نیک خصلتوں کا مجموعہ تھے۔ حرص دغا، فریب، جھوٹ، شراب نوشی، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری وغیرہ تمام بری عادتوں، مذموم خصلتوں اور عیبوں و نقائص سے پاک آپ کی ذات گرامی پاک و صاف رہی۔ آپ کی راستہ بازی اور امانت و دیانت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ تجارت آپ کا خاندانی پیشہ تھا۔ 13 سال کی عمر میں نبی نے پہلی بار اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا تجارتی سفر فرمایا، جبکہ 23 سال کی عمر میں بغرض تجارت حضرت خدیجہ کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا دوسرا سفر اختیار کیا۔ نکاح و ازواج مطہرات۔ نبی نے 4 سے زیادہ نکاح فرمائے، جو آپ کی خصوصیت ہے۔ پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے فرمایا، اور جب تک وہ حیات رہیں دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اولاد آپ کے 3 صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، اور 4 شہزادیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ زہرا۔ آپ کی تمام اولاد مبارک حضرت خدیجہ سے ہوئیں، البتہ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے شکم سے پیدا ہوئے۔ رشتہ دار۔ 4 مشہور چچا، حضرت حمزہ، حضرت عباس، ابو طالب اور ابو لہب۔ 4 پھوپھیاں، حضرت صفیہ، عاتقہ، ام ایمہ، ام حکیم۔ عبادت و ریاضت و پہلی وحی۔ 40 سال کی عمر میں نبی پاک مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل دور غار حرا میں تشریف لے جاتے اور رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہی آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ اعلان نبوت، دعوت اسلام۔ 40 سال کی عمر میں ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 3 سال تک پوشیدہ طور پر تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ خواتین میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ ایمان لائے۔ پھر حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبداللہ دامن اسلام میں آ گئے۔ قریش کو دعوت اسلام۔ 3 سال کے بعد آپ نے رب تعالیٰ کے حکم سے اپنے قبیلے والوں کو دعوت اسلام دی، عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن انہوں نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ناراض ہو کر نہ صرف چلے گئے بلکہ نبی پاک کے خلاف اول و فول بکنے لگے۔ اعلانیہ دعوت اسلام اور کفار کا ظلم و ستم۔ اعلان نبوت
کے چوتھے سال نبی نے اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے، شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، جس پر کفار آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، نیز نبی کو اور دیگر مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ، حضرت عمر کے قبول اسلام سے دین اسلام کو بہت تقویت ملی، لیکن پھر بھی کفار کی مخالفت ختم نہ ہوئی، بلکہ دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ کفار نے آپ کے خاندان والوں کا مکمل بائیکاٹ کر کے ایک پہاڑ کی کھائی تک محصور کر دیا، جسے سویب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ 3 سال رہے اور آپ کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اہل مدینہ کا قبول اسلام۔ حج کے موقع پر نبی پاک مختلف علاقوں سے آئے ہوئے قبائل کو دعوت اسلام دیتے اور ہر سال کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال مدینہ سے آئے ہوئے 72 افراد نے اسلام قبول کیا، اور واپس جا کر آپ نے یہاں دعوت اسلام دینا شروع کر دی، اور رفتہ رفتہ شمع اسلام کی روشنی مدینہ سے قبا تک گھر گھر پھیل گئی۔ ہجرت مدینہ۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال نبی پاک نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کی اجازت عطا فرمائی، اور بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ خود بھی ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے۔ مدنی حیات طیبہ ہجرت کے بعد نبی نے مدینہ منورہ کو 11 سال شریف قیام بخشا۔ ان سالوں پیش آنے والے مختلف اہم واقعات کا مختصر ذکر ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا سال، مسجد قباء و مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، پہلا جمعہ ادا فرمایا، اذان و اقامت کی ابتدا ہوئی۔ دوسرا سال قبلہ تبدیل ہوا، یعنی بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، نماز عیدین و قربانی کا حکم دیا گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا کا حضرت علی کے ساتھ نکاح ہوا۔ مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح مبین حاصل ہوئی۔ تیسرا سال کفار کے ساتھ غزوہ احد کا معرکہ درپیش آیا۔ ایک قول کے مطابق اسی سال شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ چوتھا سال صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا۔ حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی۔ نبی نے حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا۔ نماز قصر اور اوپر پردے کا حکم نازل ہوا۔ پانچواں سال غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق اور غزوہ بنی مطلق واقع ہوئی۔ تحکیم کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ تیمم کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ چھٹا سال صلح حدیبیہ اور بیت رضوان واقع ہوئے۔ نبی نے مختلف بادشاہوں کے نام اسلام کے دعوت پر مشتمل خطوط روانہ فرمائے۔
حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاش نے اسلام قبول کیا، اسی سال آپ پر جادو کیا گیا اور اسی کے توڑ کے لیے سورہ فلق اور وہ سورہ ناس نازل ہوئی۔ 7واں سال غزوہ خیبر واقعہ ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی نماز عصر کے لیے نبی کی دعا سے سورج واپس پلٹا۔ امام احمد رضا نے قلم اٹھا کر لکھا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ الٹے سورج پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہوں چاگ، اے اندھے نچدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ 8واں سال غزوہ حنین واقعہ ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ 9واں سال حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ غزوہ تبوک واقعہ ہوا جس کے لیے صحابہ کرام نے دل کھول کر مالی معاونت کی۔ 10واں سال اللہ کے حبیب کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، اور اسی سال آپ نے حج ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ 11ویں سال ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 12 جون 632 عیسوی کو 63 سال کی عمر میں نبی کا وصال ظاہر ہو گیا، اور عائشہ صدیقیہ کے حجرے یعنی گھر میں تدفین ہوئے۔ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔